بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ وباللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ آل اللہ ولعنت اللہ علی اعدائہم اعداء اللہ۔ ہمارے ڈسکشن کا ٹاپک امامت اور امام کو عطا کردہ اللہ کے وہ گفٹس، وہ مقامات، وہ منزلتیں، وہ شرف کہ جن میں کوئی امام معصوم کے نزدیک تر کوئی اور انسان بشر میں نہیں پہنچ سکتا۔ اس ٹاپک کو ہم دو پارٹس میں ڈیوائیڈ کر رہے ہیں۔ اس ٹاپک کا فرسٹ پارٹ عقیدہ امامت سے متعلق کچھ بیسک ڈسکشن۔ ہمارے ہاں مذہب جعفری اثنا عشری 12 امامی تشیع کے نزدیک امامت کی ڈیفینیشن اور وہ کون سی کوالٹیز، وہ کون سے میرٹس ہوا کرتے ہیں کہ جن کی بنا جو امام میں ہونا ضروری ہوتے ہیں۔ اس بیسک ڈسکشن کے بعد سیکنڈ پارٹ میں ہم زیارت جامع کبیرہ کی مدد لیتے ہوئے اللہ کے امام کو عطا کردہ وہ خاص مقامات اور منزلتیں کہ کوئی انسان چاہ کر بھی اس کے قریب تر تک نہیں پہنچ سکتا، وہ کون کون سے مقامات ہیں، وہ کن چیزوں سے تعلق رکھتے ہیں، وہ کون سی صفات ہے، وہ کون سے میرٹس ہیں، انہیں ہم انشاءاللہ دوسرے پارٹ میں بیان کریں گے۔ ہم اپنے پہلے پارٹ کا آغاز کر رہے ہیں برکت کی خاطر اسی امام اور امامت کے ٹاپک پر ہمارے 8ویں امام امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کے ایک کلام سے۔ امام کا ایک ڈیٹیلڈ خطبہ ہے، سرمن ہے کہ جو امام نے امامت کے ٹاپک پر دیا، اس کا کچھ پارٹ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں اور پھر وہیں سے ہم اپنے ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے۔ امام رضا علیہ السلام جب امام کا تعارف اور انٹروڈکشن دیتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ ان الامام زمام الدین، امام دین کی لگام ہوا کرتا ہے۔ جس طرح ایک ہارس پر، ہارس رائڈنگ سے پہلے لگام لگائی جاتی ہے، ایک روپ لگائی جاتی ہے جس کا کام ہوتا ہے ہارس کو کنٹرول کرنا، امام کی نسبت دین کے لیے اس روپ کی سی ہے کہ اس کی ذمہ داری ہے کہ دین کو اس کے صحیح راستے پر برقرار رکھے۔ وَنِظَامُ الْمُسْلِمِينَ، امام تمام امت مسلمہ کا نظام یعنی اسے جوڑنے والی کنیکٹنگ فورس ہوا کرتا ہے اللہ کی جانب سے۔ اس کی مثال چاہے ایک تسبیح میں 100 دانے ہوتے ہیں، مگر ان 100 دانوں کو جو چیز ایک ساتھ کنیکٹڈ رکھ کے اس تسبیح کی شکل کو برقرار رکھتی ہے وہ تھریڈ اور دھاگا ہوا کرتا ہے کہ اگر آپ اسے ریموو کر دیں تو وہ 100 کے 100 دانے پھیل جائیں گے، کوئی یہاں جائے گا کوئی وہاں جائے گا۔ تو امام کا کام تمام امت مسلمہ کو کنیکٹ رکھنا ہوا کرتا ہے، اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ جب امت مسلمہ امام سے نہیں جڑتی تو وہ پراکندہ ہو جاتی ہے، بکھر جاتی ہے۔ پھر امام فرماتے ہیں وَصِلَاحُ الدُّنْيَا، امام لوگوں کی دنیا میں کامیابی، صلاح اور بہتری کی ضمانت اور گارنٹی ہوا کرتا ہے۔ وَعِزُّ الْمُؤْمِنِينَ، امام مؤمنین کے عزت اور وقار ہوا کرتا ہے۔ ان الامامۃ اس الاسلام النامی، امامت کا عقیدہ اسلام کی وہ روٹ ہے کہ جو تمام روٹس میں سب سے زیادہ مضبوط ہے اور اسلام کو سب سے زیادہ طاقت دینے والی ہے۔ وَفَرْعُهُ الْقُسُّ الاسلام النامی وفرع النامی، اور یہی امامت اسلام کی برانچز میں وہ برانچ ہے جو اسلام کو بلندی عطا کرتی ہے، جو اسلام کی سب سے زیادہ ہائی برانچ ہے۔ پھر امام فرماتے بالامامت تمام الصلاۃ والزکوٰۃ والصیام والحج، یہ امامت ہی ہوا کرتی ہے، یہ عقیدہ امامت ہوا کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے اسلام کی باقی تمام برانچز، فروع دین، تمام تر فرائض
چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ زکوٰۃ ہو، چاہے وہ روزہ ہو یا حج ہو یا جیسے باقی تمام فرائض اور احکام، وہ اپنے کمال اور پرفیکشن تک پہنچ سکتے ہیں. یعنی اگر ان میں سے امامت کو نکال دیا جائے، عقیدہ امامت کو نکال دیا جائے، تو بالکل ویسے ہی ہے جیسے باڈی وداؤٹ اسپرٹ. پھر امام فرماتے ہیں الامام یحلل حلال اللہ. امام کیا کرتا ہے؟ امام اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو، اس کے حکام کو حلال ڈکلیئر کرتا ہے، ہمیں بتاتا ہے کہ کیا اللہ کی جانب سے حلال ہے، اور یحرم حرام اللہ، اور ہمیں بتاتا ہے کہ کیا اللہ کی جانب سے حرام ہے. وَيُقِيمُ حدود اللہ، اللہ کی حدود کو قائم کرنا، انہیں نافذ کرنا، انسانوں کو اللہ کے دین پر چلانا، یہ امام کی ذمہ داری ہوا کرتی ہے، اور یہ امام کا ہی اختیار ہوا کرتا ہے. وَيَذُبُّ عَنْ دِينِ اللَّهِ، اور امام ہی ہوتا ہے جو اللہ کے دین سے صحیح انداز سے اللہ کے دین کو ڈیفینڈ کرتا ہے. وَيَدْعُو إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّ، اور یہ امام ہی ہوا کرتا ہے جو اللہ کے راستے کی طرف بلاتا ہے، یعنی صحیح پاتھ کی طرف، اللہ کے پاتھ کی طرف بلاتا ہے. بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، حکمت کے ساتھ، وزڈم کے ساتھ، اور موعظہ حسنہ یعنی بہترین اخلاق اور صحیح طریقے سے، جس طرح سے اللہ کے راستے پر بلانے کا حق ہے. والحجت البالغہ، اور انتہائی بہترین اور کامل ترین پروفز اور دلیلوں کے ساتھ. پھر امام ایک مثال دیتے ہیں امام کو سمجھنے کے لیے. فرماتے الامام کا شمس طالعہ المجللۃ بنورہ العالم. امام کی ایگزامپل، اگر امام کسی کو سمجھنا ہو تو اس کی ایگزامپل اس سن کسی ہے کہ جو رائز ہو چکا ہے، اور نہ کہ کلاؤڈز کے پیچھے ہے یا ایکلپس میں، بلکہ اپنی روشنی پورے عالم کو پہنچا رہا ہو. ریزن ہے، کوئی اس کی روشنی کا انکار نہیں کر سکتا، اور اس کی روشنی پورے عالم تک پہنچ رہی ہے، لیکن اس کے باوجود اس کا ہمارے سروں پہ ہونا، اس کا ہمارے سامنے ہونا، سن کا کہ جو بلند ہے، جس کی روشنی ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے بالکل سامنے ہے، لیکن اس کے باوجود وہی فی الافق، وہ اس ہائٹ اور اس مقام، اس لیول پر ہوا کرتا ہے، لا تنالہ الایدی والابصار، کہ نہ کوئی ہاتھ بڑھا کر اسے ٹچ کر سکتا ہے، نہ کسی کی آنکھوں میں اتنی طاقت ہوا کرتی ہے کہ آنکھ اٹھا کر ڈائریکٹ سن کو نیکڈ آئی سے دیکھ سکے. امام فرماتے ہیں کہ امام کی مثال اس سن کی سی ہے کہ جس کی روشنی تو تمام کائنات میں پھیل رہی ہے، اسی طرح امام کی ہدایت کی روشنی اور فائدہ تو تمام بشریت میں پھیل رہا ہے، لیکن امام کی اس اویلیبلٹی، جیسے ائمہ کے دور میں ہوتا تھا، لوگ ائمہ کے گھر حاضر ہوتے تھے اور ان سے اپنے مسائل کا حل چاہتے تھے. امام کی اس اویلیبلٹی کا ہرگز کوئی یہ مطلب نہ سمجھے کہ کوئی اپنے ذہن سے، اپنی عقل سے امام کی حقیقت کو پہنچ سکتا ہے. جس طرح سے سورج کی روشنی سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے مگر کوئی ہاتھ یا کوئی آنکھ اس تک نہیں پہنچ سکتی، اسی طرح امام اتنا بلند مقام اور مرتبہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے درمیان ہونے کے باوجود بھی کوئی اس امام کی معرفت کے کمال تک نہیں پہنچ سکتا، کوئی اس کی حقیقت کو نہیں درک کر سکتا، کوئی ان کے منصب، رتبے اور منزلت کے کمال کو نہیں سمجھ سکتا. امام رضا علیہ السلام کے امامت پر اس بہترین کلام کو لیتے ہوئے، اس سے تمسک کرتے ہوئے، اس سے برکت حاصل کرتے ہوئے، ہم باقاعدہ اپنی ڈسکشن کے فرسٹ پارٹ یعنی بیسکس آف عقیدہ امامت کی طرف بڑھیں گے. کسی بھی چیز کی کو جب ڈسکشن کا ٹاپک بنایا جائے تو لاجیکل سیکوینس یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اس کی ڈیفینیشن بیان ہو. لہٰذا ہمارے عقیدے میں ہمارے علماء نے جو امامت پر منصب امامت کی ڈیفینیشن لکھی وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. امامت کیا ہے؟ ایک ایسا منصب ہے کہ جو عمومی ہے، یعنی اپنے اندر تمام بشریت کو شامل کرتا ہے، کسی خاص طبقے یا پارٹ، کسی خاص فرقے سے مختص نہیں کیا اللہ نے. ایک ایسا منصب کہ جو عمومی ہے، سب کو شامل کرتا ہے اور الہی ہے. یعنی کیا یعنی یہ منصب، یہ عہدہ، یہ کسی انسان کا عطا کردہ نہیں ہو سکتا. یہ ایسے نہیں ہے جیسے لوگوں کے ووٹ سے کوئی شخص کسی منصب تک پہنچے اور جب لوگوں کی سپورٹ ہٹ جائے تو وہ اس منصب سے ہٹا دیا جائے. نہیں، یہ الہی منصب ہے. اللہ جسے انتخاب کرے، جسے چاہے اسے چوز کر کے یہ منصب عطا کرتا ہے.
اور اللہ نے کن کو کیا یہ بات بھی آگے آئے گی انشاءاللہ۔ وَنِیابَةُ النبی الاکرم، اور یہ الہی عمومی منصب دراصل میں کیا ہوا کرتا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو خاتم النبیین ہے، جو اللہ کے سب سے آخری نبی اور کامل ترین نبی ہے، ان کی نیابت کا منصب ہوا کرتا ہے۔ ان کے بعد ان کی امت میں ان کی ریپریزنٹیشن کا منصب ہوا کرتا ہے۔ کن چیزوں میں، کن ایشوز میں؟ فی کل شؤون الدین والدنیا، تمام تر ایشوز میں، چاہے وہ دین سے تعلق رکھتے ہوں انسانیت کی، یا چاہے وہ اس عالم دنیا سے تعلق رکھتے ہوں۔ جس طرح سے نبی ہم سب پر تمام دینی اور دنیاوی امور میں حاکم تھے، اور ہماری ذمہ داری تھی اور ہے کہ ہم ان کی بات کو فالو کریں، اسی طرح امام بھی نبی کی طرح دین اور دنیا سے ریلیٹڈ تمام تر ایشوز میں لوگوں پر اللہ کی جانب سے معین کیا جاتا ہے کہ لوگوں پر ان کی پیروی، ان کی اتباع واجب ہوتی ہے تمام تر دین اور دنیاوی ایشوز میں۔ یعنی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اگر یہ اللہ کی شریعت، اس کے دین کی بات ہے تو یہ میں امام سے لوں گا، لیکن چونکہ یہ سائنس کی بات ہے، یا یہ مثال دے رہا ہوں میڈیکل کی بات ہے، تو یہ تو میں اس کے ماہر سے لوں گا، امام اس میں اتنا ماہر نہیں ہوگا۔ نہیں، امام لوگوں کے دنیا اور دین کی تمام تر شؤون میں، چاہے وہ دینی اور شریعت کو لینے کی بات ہو، یا چاہے وہ دنیاوی نظام حکومت کی بات ہو، ہر چیز میں اللہ نے امام کو نبی کا جانشین بنایا، نبی کے بعد نبی کا ریپریزنٹیٹیو بنایا۔ اس ڈیفینیشن کے کچھ تقاضے ہیں، اس سے کچھ باتیں، کچھ کوالٹیز، کچھ میرٹس ہمیں سمجھ آ سکتے ہیں کہ جو اس شخص میں ہونے چاہیے، اس ذات، اس پرسن میں ہونے چاہیے کہ جسے اللہ امام بنائے، کیونکہ یہ عہدہ امامت اللہ کی جانب سے۔ ان میرٹس میں سے سب سے پہلا میرٹ ہے عصمت، امام کا انفیلیبل ہونا۔ کیوں ضروری ہے؟ وجہ بہت واضح سی ہے۔ پہلے تو یہ دیکھیے کہ عصمت کیسے کہتے کسے، اور معصوم ہونا یعنی کیا مت؟ انفیلیبل ہونا یعنی کسی بھی وقت میں کسی بھی غلطی کو، کسی بھی مسٹیک کو کمٹ کرنے سے محفوظ ہونا اور بچے رہنا۔ کیوں ضروری ہے اور بیسک نیڈ ہے امام کی کہ وہ معصوم ہو؟ کیونکہ اگر اللہ تمام تر انسانوں میں کسی کو ان پر حاکم بنا رہا ہے، کسی کو فالو کرنا ان پر لازم قرار دے رہا ہے، اور کسی کو اپنا ریپریزنٹیٹیو بنا رہا ہے، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اس شخص کا پاسٹ تو بہت اچھا ہو، پریزنٹ بھی بہت اچھا ہو، لیکن فیوچر میں اس سے مسٹیک کا امکان اور پروبیبلٹی ہو۔ کیوں؟ ہمارے ہاں بھی معاشرے میں بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں، پاسٹ انتہائی شفاف، کلین، پریزنٹ انتہائی بہترین، لیکن فیوچر میں پروبیبلٹی ہوتی ہے شاید یہ مسٹیک کر دے، جان بوجھ کر نہ کرے، غلطی سے کر دے، گناہ نہ کرے، مگر اس سے خطا ہو جائے۔ مگر امام ہوا کرتا ہے کہ جو انفیلیبل ہوا کرتا ہے، فیوچر میں بھی کوئی چانس نہیں ہوتا کہ اس سے کوئی مسٹیک سرزد ہو، کوئی مسٹیک کمٹ کرے، چاہے جان بوجھ کر چاہے انجانے میں۔ کیونکہ اگر ایسا ہوتا، یعنی امام سے بھی یہ پروبیبلٹی ہوتی کہ مسٹیک کمٹ ہو جائے، تو یہ پروبیبلٹی امام کی ہر بات اور ان کے ہر ایکشن میں باقی رہتی۔ یعنی کیا؟ پھر ہم کیسے اطمینان کر سکتے تھے انسان امت کہ امام نے جو بات کہی، کہیں اس بات میں امام نے مسٹیک تو نہیں کی، یا جو کام امام نے کیا کہیں اس کام میں امام سے مسٹیک تو نہیں ہوئی؟ تو کون سی بات مسٹیک سے خالی ہے اور کس بات میں مسٹیک ہے، ہم یہ کبھی بھی طے نہیں کر سکتے تھے اپنے ناقص علم کی وجہ سے، اپنی جہالت کی وجہ سے۔ لہذا ضروری ہے کہ امام انفیلیبل ہو، معصوم ہو، اس کے کام اور اس کی باتوں میں مسٹیکس کی پروبیبلٹی بھی نہ ہو، اس کے
پرسنالٹی میں مسٹیک کمٹ کرنے کا چانس بھی نہ ہو، زیرو چانس. پھر ایک اور وجہ خوب غور کیجیے گا. پھر اگر امام کہ جس کا کام ہم سب کی ہدایت کرنا اور ہم سب کو رہنمائی اور گائیڈنس دینا ہے، اگر اس کے لیے بھی مسٹیک کمٹ کرنا پروبیبل ہو، چانس ہو، تو جہاں وہ مسٹیک کمٹ کرے گا وہاں کون اسے گائیڈ کرے گا؟ کیونکہ امام کا کام تو ہم سب کو گائیڈ کرنا ہے. تو لہٰذا جہاں وہ مسٹیک کمٹ کرتا، اسی گائیڈنس کے لیے ایک اور شخص کی ضرورت ہوتی ہے، وہ شخص اس بات میں اس چیز اس کا بھی امام ہو جاتا. پھر اگر وہ اگلا شخص بھی انفیلیبل نہ ہوتا، وہ بھی مسٹیک کمٹ کر سکتا ہوتا، تو جہاں وہ مسٹیک کمٹ کرتا وہاں اسے گائیڈنس کے لیے ایک اور امام کی ضرورت ہوتی، اور یہ سلسلہ ہمیشہ جاری رہتا. لہٰذا ضروری ہے جیسے اللہ امام بنائے، یعنی لوگوں کے گائیڈ کرنے والا بنائے، ضروری ہے وہ خود انفیلیبل ہو تاکہ اسے کسی کی گائیڈنس کی ضرورت نہ ہو. تیسری وجہ کیوں امام کے لیے انفیلیبل ہونا اور معصوم ہونا ضروری ہے، کیونکہ اگر امام معصوم نہ ہو اور وہ مسٹیک کمٹ کرے، اس مسٹیک کو کمٹ کرنے سے کیا ہوگا؟ ہمارے ہاں ہماری زندگی میں بہترین ماہر پروفیشنل کسی بھی چیز میں اگر وہ جان بوجھ کر غلطی نہ کرے بلکہ مسٹیک کرے، اس مسٹیک کی وجہ سے بھی لوگوں کی نگاہ میں اس کی ویلیو، اس کا احترام، اس کی عزت کم ہو جائے کرتی ہے، گھٹ جائے کرتی ہے. اس کی میں آپ کو ایک بہت بیسک سی مثال دیتا ہوں کہ آپ کسی انتہائی مشہور اسکالر سے، کسی بہت معروف عالم دین سے کہ جس کا آپ کی نظر میں بہت رتبہ ہو، آپ اس سے کوئی فقہی مسئلہ پوچھیں اور بائی چانس وہ بھول جائے اور غلط مسئلہ بتا دے، جان بوجھ کر نہیں کیا، اس کا غلط انسان ہے، غلطی ہو سکتی ہے، غلط مسئلہ بتا دے، اور آپ کو بعد میں پتہ چلے کہ یار بہت اچھے آدمی مگر یہ مسئلہ انہوں نے صحیح نہیں بتایا مجھے. آپ جانتے ہیں صاف نیت کے آدمی ہے، جان بوجھ کر آپ کو مس گائیڈ نہیں کیا، غلطی ہو گئی. کیا ان کی یہ غلطی آپ کے دل میں ان کے مقام اور مرتبے کو، ان کی عزت کو کم کرنے کا باعث بنے گی؟ جواب ہے انصاف کا تقاضا ہے کہ بالکل بنے گی. اگر اللہ کی جانب سے بنائے گئے امام مسٹیک کمٹ کر سکتے ہوتے اور ان سے مسٹیک کمٹ ہوتی، تو اس مسٹیک کمٹ کرنے کی وجہ سے، خطا کرنے کی وجہ سے رعایا میں ہم پر جن کی ذمہ داری ان سے گائیڈنس لینا امام سے، ہماری نگاہ میں امامت اور امام کا عہدہ اور منصب ان کی رتبے میں کمی آتی. پھر ہم ویسے ان کو فالو نہ کرتے جیسے ان کو فالو کرنے کا حق ہے. تو لہٰذا اس منصب امامت کو، خود امام کے پرسن اور ان کی پرسنالٹی کو اور اس کے وقار کو برقرار رکھنے کا بھی یہی تقاضا ہے کہ امام انفیلیبل ہو. اور یہیں سے ہم اپنے اگلے پوائنٹ کی طرف آتے ہیں. خوب غور کیجیے گا، جب امام کا انفیلیبل ہونا، نبی کی طرح امام کا بھی، کہ یہ بھی الہی منصب ہے اللہ کی جانب سے عطا، جب نبی کی طرح الامام کا بھی انفیلیبل اور معصوم ہونا ضروری ہے، میرا آپ سے ایک بڑا لاجیکل سوال ہے کہ ہمارے سامنے نبی کے بعد یا ویسے ہی ہماری عمومی زندگی میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہیں ہم کہہ سکتے ہیں بہترین انسان ہے، یہ بہت زیادہ نالج بھی رکھتے ہیں اور اپنے عمل میں بھی بہت اچھے آدمی ہیں. ہمارے پاس دلیل کیا ہے؟ ان کا پاسٹ بھی بہت صاف ہے، ان کا پریزنٹ بھی بہت اچھا ہے، بہترین انسان ہے. لیکن کیا میں اور آپ یا دنیا کے تمام لوگ مل کر بھی یہ اس بات کو کی گارنٹی کر سکتے ہیں کہ یہ فیوچر میں بھی کوئی غلط کام نہیں کریں گے؟ غور کیجیے گا، فیوچر میں بھی ان سے کوئی غلطی نہیں ہوگی کیونکہ ان کا پاسٹ اور پریزنٹ اچھا ہے. لوگ اندازہ تو لگا سکتے ہیں، لوگ حسن ظن رکھ سکتے ہیں، لیکن اس بات کی گارنٹی کوئی نہیں لے سکتا کہ پاسٹ اور پریزنٹ اچھا ہونے کی وجہ سے فیوچر بھی بہترین ہوگا. لہٰذا اور دوسری جانب ہمیں رہنما اور گائیڈ ایسا چاہیے، امام ایسا ہونا چاہیے کہ جو انفیلیبل ہو. اب یہ کون بتا سکتا ہے کہ اس کا ماضی بھی خطاؤں سے پاک تھا، اس کا حال اور پریزنٹ بھی خطاؤں سے محفوظ ہے، اور اس کا فیوچر بھی جب تک یہ اس دنیا میں ہے اس سے کبھی خطا سرزد نہیں ہوگی؟ اس بات کی گارنٹی کون لے سکتا ہے؟ جو پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر کو جانتا ہو. لہٰذا
کون شخص ہے کہ جو نبی کے بعد ان کا جانشین ہو سکتا ہے، ان کا ریپرزنٹیٹیو ہو سکتا ہے، جو ان کے بعد ان کی شریعت کا محافظ ہو سکتا ہے، جو امام ہو سکتا ہے؟ یہ کون بتائے گا؟ یہ سوائے اللہ کے کوئی اور نہیں ڈکلیئر کر سکتا۔ اور کرنے یہیں سے ہمارے علماء نے امام کی ایک اور شرط لکھی کہ امام صرف منصوص من اللہ ہو سکتا ہے۔ امام صرف ہو سکتا ہے کہ جس کے امام ہونے پر اللہ کی جانب سے واضح پیغام اور نوٹیفیکیشن پہنچ گیا ہو ہم تک۔ خوب غور کیجیے گا، عام انسان کبھی کسی کی گارنٹی نہیں لے سکتا، لہٰذا عام انسان کبھی کسی کو امام نہیں بنا سکتا۔ یہ منصب اسی لیے الہی منصب قرار دیا گیا۔ اس حوالے سے ایک چھوٹی سی روایت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ امام فرماتے ہیں کہ اترون ان الوصی منا یوسی الی من یرید، کیا تم لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ ہم میں سے جو شخص بھی امام ہوتا ہے وہ اپنے بعد جسے چاہتا ہے اپنی پرسنل پریفرنس کی بیسس پر جسے چاہتا ہے اپنے بعد امام ڈکلیئر کر دیتا ہے؟ کیا تمہیں ایسا لگتا ہے امام کے 4 بیٹے ہیں اگر، تو جو بیٹا انہیں سب سے زیادہ پسند ہو اسے امام ڈکلیئر کر دیا پرسنل پریفرنس پر؟ کیا تمہیں ایسا لگتا ہے؟ فرماتے ہیں ہرگز نہیں، لا، ہرگز نہیں، بلکہ یہ امامت تو وہ منصب ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے عطا کرتا ہے، جو اللہ کی جانب سے عطا کردہ منصب اور اس کے رسول کا عہد ہے، ایگریمنٹ ہے، کمٹمنٹ ہے، جو اللہ اور اس کا جو اللہ ہی ڈکلیئر کرتا ہے کسی مرد کے لیے، اور اس کے بعد اگلا کون ہوگا اس کے لیے بھی، یہاں تک کہ یہ امامت کا سلسلہ کنٹینیو ہو کر پہنچ گیا ہمارے 12ویں امام حضرت قائم تک۔ یعنی تمام ائمہ کی امامت کس نے ڈکلیئر کی؟ اللہ عز و جل نے۔ کیسے کی؟ ڈیفرنٹ ویز تھے اس کے۔ عمومی طور پر رسول اللہ ہمیں بتا گئے کہ میرے بعد میرے 12 جانشین اور امام ہوں گے، اور بعض روایات میں پورا ان کا نسب بھی آیا، ان کے القاب بھی آئے۔ پھر جس طرح دوسرا طریقہ، رسول نے غدیر میں امام علی کو اور دیگر بہت سارے مقامات پر، مگر سب سے مشہور مقام غدیر میں امام علی کو امام ڈکلیئر کیا۔ پھر امام علی کے جن کی امامت رسول کی جانب سے ثابت ہو چکی تھی، انہوں نے امام حسن کی امامت کو ڈکلیئر کیا۔ پھر انہوں نے امام حسین کی امامت کو ڈکلیئر کیا۔ پھر امام حسین نے امام زین العابدین کی امامت کو ڈکلیئر کیا۔ تو یوں امامت کا سلسلہ اور اس امام کے بعد اگلا امام کون ہے، اس بات کو چوز کرنے کا حق صرف اللہ عز و جل کی ذات کو ہے۔ جب یہاں تک بات آئی تو ایک اور اہم بات، جہاں امام انفیلیبل ہوا کرتا ہے وہیں امام کے لیے یہ بھی ضروری ہے، یعنی جس شخص کو اللہ امام بنائے یا امام چوز کرے، اس کے اندر یہ کوالٹی ہونا بھی ضروری ہے کہ وہ تمام تر صفات کہ انسانوں کو گائیڈنس میں جس صفت کی، جس کوالٹی کی نیڈ آ سکتی ہے، ان تمام صفات میں، کوالٹیز میں امام تمام تر اپنی رعایا اور اپنے فالوور سے بہتر ہو، تمام صفات میں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک چیز میں تو اچھا ہے۔ جیسے میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، کرکٹ ٹیم ہوا کرتی ہے، اس ٹیم کا ایک کیپٹن ہوا کرتا ہے، وہ کیپٹن یا بیٹسمین ہوا کرتا ہے، یا بالر ہوا کرتا ہے، یا وکٹ کیپر ہوا کرتا ہے، آل راؤنڈر ہوا کرتا ہے۔ اگر وہ کیپٹن بیٹسمین ہے، کیپٹن تو وہ پوری ٹیم کا ہے، لیکن ایسے بالرز ہیں ٹیم میں کہ جو بالنگ کے شعبے میں اس کیپٹن سے، اپنے ہی کیپٹن سے زیادہ ماہر ہے۔ خوب غور کر لیں، لہٰذا وہ کیپٹن اس بالر کو مشورہ تو دے سکتا ہے، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ بالر اس بالنگ کی فیلڈ میں اس کیپٹن سے زیادہ ماہر ہے، کیونکہ یہ فرض کرتے ہیں یہ اوپننگ بیٹسمین ہے، بالر ہے ہی نہیں۔ غور کر رہے، حتیٰ اگر کیپٹن اور راؤنڈر بھی ہوا کرتا ہے تو بیٹنگ میں اس سے زیادہ ماہر بیٹسمین اور بالنگ میں بالنگ اسپیشلسٹ ہوا کرتے ہیں جو اس سے زیادہ ماہر ہوتے ہیں۔ لہٰذا جب اس اسپیسیفک فیلڈ کی بات آتی ہے تو وہ کیپٹن بھی اس اپنی ٹیم پلیئر کے مشورے کا محتاج ہوتا ہے، لیکن جسے اللہ ڈیوائن گائیڈنس کے لیے چوز کر رہا ہو اپنی تمام مخلوق کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے،
یہاں یہ پاسبلٹی نہیں ہے. یہاں ضروری ہے کہ امام تمام تر صفات میں اپنے فالوور سے بلند تر ہو، چاہے وہ علمی صفات اور کمالات ہو، چاہے وہ عملی صفات اور کمالات ہو، چاہے وہ انفرادی نوعیت کی صفات ہو، چاہے وہ اجتماع اور معاشرے سے تعلق رکھنے والی کوالٹیز اور ٹریٹس ہو. ان تمام میں امام کا اپنی تمام رعایا میں افضل ہونا، بالا ترین ہونا ضروری ہے، تاکہ امام کسی بھی کوالٹی میں کسی دوسرے کی رائے اور مشورے کا محتاج نہ ہو، بلکہ تمام سر فالوورز امام کے مشورے اور امام کی بات کے محتاج ہو. اب چاہے وہ صفات کمال، چاہے وہ علم ہو، کہ امام کا اپنے تمام فالوور سے زیادہ عالم ہونا ضروری ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم امام علی اور دیگر ائمہ کی امامت پر جو دلیلیں قائم کرتے ہیں، ان میں سے ایک ہے ان ہستیوں کا علم، کہ لوگوں نے ہمیشہ دوسروں کو ان کے در پر آ کر ان سے سوال کر کر علم حاصل کرتے دیکھا، لیکن کسی نے امام علی کو رسول کے بعد، رسول کے علاوہ کسی اور شخص سے جا کر کوئی علم حاصل کرتے یا سوال کرتے نہیں دیکھا. اور کر رہے علم ہو یا کرامت ہو یا شجاعت یعنی بریوری ہو، یا فقہ و فہم و سمجھ بوجھ ہو، چیزوں کی انڈرسٹینڈنگ ہو، اللہ کی شریعت کا علم ہو، چاہے نرم دلی ہو، چاہے حسن اخلاق ہو، چاہے انسانی معاشرے کے نظام کو چلانے کی کیپیبلٹیز اور سیاست ہو، ان تمام چیزوں اور کوالٹیز میں ضروری ہے کہ جسے اللہ نے امام بنائے وہ تمام تر چیزوں میں اپنے فالوور سے آگے. یہیں سے بات ایک اور کوالٹی اور ٹریٹ کی آ جاتی ہے جو اپنی امپورٹنس کے پیش نظر الگ سے بیان کیا جاتا ہے، کہ جو امام ہوا کرتا ہے جسے ہر قسم کی مسٹیک سے بچنا ہے، وہ اس مسٹیک سے بچنے کے لیے جن چیزوں کی اسے ضرورت ہے، جن ٹولز کی اسے ضرورت ہے، یا اسے تمام مخلوق کو گائیڈ کرنا ہے، اس گائیڈ کرنے کے لیے اسے جس ٹول کی ضرورت ہے، جو سب سے اہم اور امپورٹنٹ ٹول ہے، وہ ہے علم، نالج. وہ کون سی چیز ہے کہ جو انسان کو مسٹیک سے بچاتی ہے، غلطی کرنے سے بچاتی ہے؟ وہ علم ہوا کرتا ہے. لہذا ضروری ہے کہ جسے اللہ امام بنائے وہ علم بھی اپنے تمام تر فالوور سے آگے ہو، نہ صرف آگے ہو بلکہ اسے اس امامت میں اور مخلوق کو ہر طرح کے حالات سے میں گائیڈ کرنے کے لیے جس نالج کی ضرورت ہے وہ سب کی سب امام کے پاس ہوا کرتی ہے. یہاں سوال آئے گا کہ فرق کیا ہے ایک امام میں اور ماہر ڈاکٹر میں، کہ اسے بھی آپریشن تھیٹر میں آپریشن کرنے کے لیے، سرجری کرنے کے لیے جس نالج کی ضرورت ہوتی ہے وہ سب کی سب اس کے پاس ہوا کرتی ہے، اور امام کے لیے بھی ہم یہی بات کر رہے ہیں. تو فرق ہے اس علم کے آنے کے طریقے میں، اس علم کے حاصل ہونے کے طریقے میں، کہ ہم جو عام انسان ہوا کرتے ہیں وہ اس دنیا میں جب پیدا ہوتے ہیں تو بالکل بلینک آتے ہیں، ہمارے ذہن کا پیج اور سلیٹ بالکل کلین ہوا کرتی ہے، کوئی علم نہیں ہوا کرتا. اور اس حقیقت کو اللہ نے قرآن میں بھی بیان کیا. جبکہ امام کوور کی جگہ ہم آتے ہیں دنیا میں بالکل کلین سلیٹ کے ساتھ، جاہل، بلینک، پھر ہم نالج کو گین کرتے ہیں اور اپنی ٹائم اور اپنی ذہنی کیپیبلٹیز کی لیمیٹیشنز کے ساتھ ساتھ جتنی نالج گین کر سکتے ہیں اتنی کرتے ہیں. ہم ایک چیز کو سیکھتے ہیں اور باقی تھاؤزنز آف چیزوں سے ہم جاہل رہ جاتے ہیں. جبکہ امام ہمارا علم ہے علم تحصیلی، ہم آ کر علم سیکھتے ہیں، جبکہ امام کا علم لدنی ہوا کرتا ہے، یعنی اللہ کی جانب سے انہیں دیا گیا ہوتا ہے. ہم دنیا میں آنے کے بعد علم حاصل کرتے ہیں، اللہ جسے امام بنانا چاہتا ہے اسے دنیا میں آنے سے پہلے ہی علم عطا کر دیا کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے پاس ہمارے 12 ائمہ طاہرین کی سیرت میں کئی واقعات ملتے ہیں کہ 3 اور 4 برس کی ایج میں، اس کمسنی میں ایک بہت بزرگ اپنی فیلڈ کے ماہر کو امام علم دے رہے ہیں، اسے گائیڈ کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ فرق ہوا کرتا ہے علم لدنی میں اور علم تحصیلی میں. وہ علم جو اللہ نے عطا کیا گیا، اللہ جیسے امام بناتا ہے اسے ایسا سیٹ آف نالج اپنی جانب سے عطا کر کے بھیجتا ہے
کہ پھر دنیا میں وہ نالج گین کرنے میں کسی اور کا محتاج نہیں ہو. کیوں؟ کیونکہ وہ جس کا محتاج ہو جائے گا وہ اس امام سے بہتر ہو جائے گا. پھر امام کی ذمہ داری ہونی چاہیے اس کی گائیڈنس کو لینا اور اسے فالو کرنا. جبکہ امام کا کام دوسروں کو گائیڈ کرنا ہے, دوسروں کا کام امام کو فالو کرنا ہے, تو ضروری ہے کہ امام نالج میں بھی کسی اور کا محتاج نہیں ہو. یہاں پر ہمارے اس ٹاپک امامت کا جو فرسٹ پارٹ تھا, بیسکس ریگارڈنگ عقیدہ امامت, اس چیپٹر کو ہم نے مکمل کیا. ہم اگلی گفتگو سے, اگلی ڈسکشن سے میں ہم اپنے ٹاپک کے سیکنڈ پارٹ یعنی وہ خاص اللہ کی جانب سے امام کو عطا کردہ مقامات, مرتبے, کہ کوئی انسان تو کیا اللہ کی کوئی اور مخلوق بھی ان فضیلتوں میں امام کے قریب تک نہیں پہنچ سکتی. وہ صفات اور مقامات کون سے؟ ان میں سے کچھ مقامات کا خلاصہ زیارت جامع کبیرہ کی روشنی میں, کہ جس کا انٹروڈکشن میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اگلے سیشن میں انشاءاللہ, کہ ہم اگلے ڈسکشن میں یہاں سے بات کو آگے بڑھائیں گے. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللهم صل على محمد